ان کافروں کے لیے یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ وہ منظر اٹھائیے حضرت عائشہ جو چٹائی بچھاتی تھی، جو بستر بچھاتی تھی، بس ایک رات انہوں نے وہ دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوئے، سو کر اٹھے تو اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر، آپ کے باڈی میں، جسم میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ چٹائی اچھا نہیں ہے۔ الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اے محمد، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مد مقابل دنیا کی زندگی کی حیثیت صرف سمندر میں ڈالی گئی وہ سوئی کے برابر ہے، جو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد اپنے ساتھ جو پانی کا قطرہ لے کر اٹھتی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے ترمذی ابواب الزہد میں جب آپ پڑھیں گے اور اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ صحابی رسول کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوئے اور سو کر اٹھے تو اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر، آپ کی کمر میں، آپ کے باڈی میں، جسم میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ چٹائی اچھا نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو اگزامپل دی، جو مثال دی، کہا کہ کیا ہے میرے لیے اس دنیا میں اور میں کیوں کہوں کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کیجیے۔ انا فی الدنیا الا قراقب استجل تحت شجرہ۔ اس دنیا میں میں اس مسافر کی طرح ہوں جو مسافر سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہو کر کسی سائے دار درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے لگتا ہے، سستانے لگتا ہے، اور آرام کر لینے کے بعد اپنی سواری کو اٹھاتا ہے اور چل دیتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اصل جگہ نہیں ہے۔ اپنی سواری کو اٹھایا اور چل دیا، آگے بڑھ گیا۔ جس طریقے سے وہ مسافر ہمیشہ کے لیے اس سائے دار درخت کے نیچے بیٹھا نہیں رہتا، اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں، جیسے اس مسافر کو جانا ہوتا ہے مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ غور کریں گے، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر فاروق کو جو جواب دیا تھا، جب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سویا کرتے ہیں اور ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر کھجور کے پتوں کی بنائی ہوئی چٹائی پر سوئے اور ہمارے نبی کے جسم میں داغ پڑ جائے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو جو جملے کہے تھے وہ جملے یہ ہے کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ساری چیزیں ان کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ یہ فکر آخرت یہ صحابہ کرام کے اندر بھی آپ نے بھری اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی۔ وہ منظر اٹھائیے، وہ منظر جس کو ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ جو چٹائی بچھاتی تھی، جو بستر بچھاتی تھی، بس ایک رات انہوں نے دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا۔ جب انہوں نے ایک رات کو ڈبل کر دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی فجر میں اور تہجد میں نہ آنکھ کھل سکی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آئے، کہا اے عائشہ آج بڑی اچھی نیند آئی ہے، اے عائشہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، اے عائشہ تم نے کون سا بستر بچھایا تھا کہ مجھے اتنی اچھی نیند آ گئی اور میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا؟ اے عائشہ تم نے کون سا بستر بچھایا تھا؟ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کوئی نئی چیز نہیں تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میں نے اس کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا، کیونکہ جب اس چٹائی پر میں نے لیٹ کر دیکھی تو چبھ رہا تھا، اس لیے اے اللہ کے نبی میں اس چٹائی کو نرم کرنے کے لیے میں نے دوہرا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا اے عائشہ
عائشہ خبردار دوبارہ اس طریقے سے نہیں کرنا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی اچھی نیند آ جائے اور میں رات میں نہ اٹھ سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا آرام مل جائے اور میں رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکوں, پروردگار کی عبادت نہ کر سکوں. اے عائشہ, اب اس طریقے سے دوبارہ نہیں کرنا. پہلے جس طریقے سے ٹائی بچھاتی تھی اسی طریقے سے بچھانا. اب ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں, اب دوبارہ ڈبل نہیں کرنا, بلکہ پہلے جس طریقے سے جاتی تھی اسی طریقے سے بچھانا. میرے بھائیو, یہ ہے فکر آخرت, فکر آخرت ہے میرے بھائیو. لیکن ہم اور آپ جیسے انسان نرم گھرم بستروں پر سوئے, گدے دار بستروں پر سوئے, لیکن ہم اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے ہیں. میرے بھائیو, جس نبی کے گناہ بخشائے ہوئے ہیں, پھر اس نبی کا یہ حال ہے میرے بھائیو. ہمارے اور آپ جیسے گناہگار انسان ایک بار بھی اللہ رب العالمین کے سامنے روئے نہ, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. میرے بھائیو, ہم کیسے بدنصیب لوگ.